کہ جو ہماری پروکسی جنگیں لڑی ان دونوں ملکوں نے، ایران نے اور سعودی عرب نے، ہزاروں پاکستانی نوجوان، میں اہل تشیع یا اہل سنت نہیں کہہ رہا، ہزاروں پاکستانی نوجوان، درجنوں سینکڑوں علماء کرام دونوں اطراف کے شہید ہو گئے. اس بارے میں کیا آپ ان دونوں ممالک کی مذمت کریں گے؟ بالکل مذمت کرتا ہوں. ہر پروکسی وار جو ہے نا یہ ناجائز وار ہے. مردانگی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کھل کے ہیں کہ بھئی ہم لڑ رہے ہیں آپ کے لیے، ہم لڑیں گے. کراتا ہوں جو یہ حضرت امیر معاویہ والا واقعہ ہے. اب اس کے بارے میں آپ لوگوں کی جانب سے اتنی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ میں نے حضرت علی کی جتنی بھی احادیث وغیرہ پڑھی ہیں تو انہوں نے یہ معاملہ اللہ کے سپر چھوڑ دیا تھا کہ یہ اب اللہ کی بروز محشر اس پر فیصلہ ہوگا. مگر آج بھی ممبروں سے آپ کی جانب سے شب و شتم کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، جو کروڑوں مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے، صحابی رسول کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو آپ مسلمانوں کے اندر تقسیم کے بیچ کیوں بول رہے ہیں اس معاملے کو؟ جب حضرت علی نے اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا تو آپ بھی خاموش رہیں. دیکھیں اول تو ایسی کوئی بات جس پہ امام علی نے کہا ہو کہ میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. اس میں یوں حدیث تو ہیں حضرت علی سنو کی. یوں تو ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہے. دنیا میں بھی قتل ہو جاتے ہیں، سزا اللہ دیتا ہے قیامت میں. یہاں پر بھی دیت ہوتی ہے، قصاص ہوتا ہے. اور کا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ختم نبوت کا ہم نے ان کو نبی تھوڑی مانا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو نبیوں سے بھی افضل کر ہاں دیا نبی نا. سے افضل ہونا کوئی اس میں کیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نبی سے یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا؟ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا ہے. خود رسولوں میں بھی درجے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اچھا، کیا اہل تشیع کی جو ایک کلمہ ہے اور یہ اذان ہے تو باقی مسلمانوں سے مختلف ہوتی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں ہمارا اذان اور کلمہ جو ہے وہ وہی ہے جو اسلام کا کلمہ ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ ہم چونکہ امام علی کو اللہ کے رسول کا جانشین بلا فصل مانتے ہیں تو ہم نے اپنے کلمے اور اذان میں اس کا اظہار اختلافات تو دو بھائیوں کے بھی درمیان ہو جاتے ہیں، ناراضگی تو ہو جاتی ہے، مگر آپ اس کے بعد بھی تو آئے نا. اس کے بعد ہمارے حضرت عقیدے علی نے ان کی پراپر بیعت کی. نہیں اب یہاں پر آ کے اختلاف ہو گیا. ہمارے عقیدے میں امام علی نے کبھی بیعت نہیں کی. حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کبھی نہیں بیعت نہ حضرت ابوبکر کی، نہ حضرت عمر کی، نہ حضرت عثمان کی، کسی کی بیعت نہیں کی. تو کبھی انہیں بیعت چیلنج کیوں نہیں. نہیں کیا؟ کس نے؟ ان کی خلافت کو بار بار چیلنج چیلنج کیا. بار بار امام علی خطبے اٹھا کر دیکھیں. امام علی کا بیان نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر 3، اس کا نام ہے خطبہ. اب اہل تشیع کی ایک مقدس کتاب ہے نہج البلاغہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے. اس میں ان کا جو ترجمہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت علی نے جو خط لکھا حضرت امام حسن کو، تو انہوں نے لکھا کہ آپ کو جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگنا آپ. تو جب حضرت علی ہی اپنے بیٹے کو خود سے مدد مانگنے کا نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کی طرف ریفر کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کیوں حضرت علی کی سنت پر عمل نہیں کرتے؟ آپ لوگ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں یا علی مدد کہنا اور حضرت مولا کائنات کے جو جملے ہیں نا، ان میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. پاکستان میں دو فرقے ایسے مخصوص طبقے جو پاکستان سے زیادہ ایران کے اور سعودی عرب کی وفاداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. مگر میں نے جب ان دونوں ممالک کی تاریخ اٹھا کے دیکھی تو جب بھی پاکستان کے مفاد آئے تو ان دونوں ممالک نے انڈیا کو زیادہ ترجیح دی ہے، چاہے کلبھوشن کا واقعہ ہو یا پھر OIC میں انڈیا کی شمولیت ہو. سعودی عرب کا بھی یہی کردار رہا ہے. جب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بھائی یہ دیکھیں خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ مذہبی یا جذباتی بنیادوں پر نہیں بنائی جاتی. یہ پتہ نہیں ہماری قوم کو کیا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز میں برادر اسلامی ملک اور برادر ملک، کوئی برادر ملک نہیں ہوتے بھائی. ہر ایک کو اپنا مفاد چاہیے ہوتا ہے، ہر ایک کو. اب ہم آتے ہیں جنگ صفین کی طرف جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اور اہل سنت کے موقف کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس جنگ کے بارے میں؟ دیکھیں جنگ صفین کیا یہ اجتہادی خطا تھی؟ نہیں اجتہاد، دیکھیں اجتہاد آتا ہے علم کے بعد. میں تمام تر جو بھی آپ نے ڈسکلیمر کیا، میں ہر ایک کے شخصیات کا. سر انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے. کہ ذاکرین جو محرم میں مجالس کرتے ہیں اور انہوں نے مجالس کو ایک کاروبار بنا لیا ہے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پیسوں کی ڈیلنگ کی جاتی ہے اور پھر پورا پراپر ایک کاروبار کی طرح سجتا ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہر شخص کو اپنے فن کا، ٹیلنٹ کا. میں پھر وہی بات کروں کہ آپ لوگ نہیں ہم نے آغاز نہیں کیا. ہم نے بھائی یہ آغاز دیکھیں یہ ہوتا تب اگر جنگ صفین کا آغاز ہم کرتے. آغاز ہم نے نہیں کیا. جنگ صفین ہو گئی، ٹھیک ہے، معاملات تو بڑے یہ لوگ ہم نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں. ہم نے ٹاپک کو نہیں چھیڑا. وہ جو لوگ بڑی ہستیاں تھیں ان کے بارے میں پھر ہم اس طرح کی باتیں، حضرت علی اتنی بڑی ہستی تھی تو ان معاملات کو پھر بڑی ہستی. بھائی دیکھیں اتنا تو حق بنتا ہے. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو بڑی ہستی مان رہے ہیں